سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا ہے اور یزید نے بیعت کے لیے سب کو خط لکھے، گورنروں کو اور پیغامات بھیجے، تو مدینہ میں جو گورنر ہے وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ یزید کا رشتے میں تو ایک چچے کی حیثیت لگتی ہے۔ جب ان کے پاس خط آیا کہ سب مدینہ کے بڑوں سے بیعت لو، ان میں حضرت حسین کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے سلسلے میں بلایا گیا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے تو فرمایا میں مصروف ہوں، وہ مکہ شریف چلے گئے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے آپ سوچنے کی مہلت دیں۔ میرے دوستوں میں یہاں ایک ساتھ جملہ کہتا جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو سوچنے کی مہلت دی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے۔ یہ جو مکہ آئے ہیں، حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر کے مکہ مکرمہ آئے اور وہاں سے کربلا اور وہاں سے عراق تشریف لائے ہیں۔ اس پر ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں۔ آج یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہاں سے نکلنا یزید سے لڑائی کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا، یوں نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا یہ سفر کیوں ہے، لیکن پہلے میں اس غلط فہمی کو ختم کر دوں۔ اگر یہ جہاد کے لیے تھا، اگر اس وقت لڑائی کے لیے تھا، تو حضرت حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ بولیے، گھروں کی خواتین کو لائے ہیں یا نہیں لائے؟ خواتین کو ساتھ لے کر جہاد کیا جاتا ہے۔ آج کشمیر کے حالات خراب ہیں، جب ابھی بارڈر پہ جانے کا حکم آ جائے تو ہمارے فوجی اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائیں گے؟ بولیے، تو یہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ تاریخ کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حقیقت بتائیں کہ کس لیے نکلے تھے۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اور ٹھیک موقف تھا ان کا، ہم تائید کرتے حضرت حسین کے موقف کی۔ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے کہ یزید کے معاملے کو دیکھا جائے، ابھی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ اس کی خلافت منعقد نہ ہو سکے۔ وہ اس وجہ سے نکلے، اس جگہ سے سفر کیے۔ یہ تو اس کے بعد ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا، اور یزید سے ظالم فاسق اور فاجر نے بدلہ نہ لے کے خود کو قاتلوں کی صف میں ٹھہرا دیا۔ اب وہ اس سے بھی برا بن گیا ہے، یہ تو اور بات ہے، لیکن یہ سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ عوام کو ملانے کے لیے تھا، یہ لڑنے کا سفر نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ورنہ حسین ابن علی نکلتے تو حسین حیدر کا بیٹا ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر کا بیٹا ہے، نڈر اور دلیر ہے۔ وہ شام کا رخ کرتا اور یزید کے ساتھ دو ہاتھ کر دیتے۔ یزید تو مکے میں تو نہیں بیٹھا تھا، یزید کربلا میں تو نہیں تھا۔ تو یہ ایسی بات دنیا میں پھیلا دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں یزید قتل حسین میں شریک ہے، فاسق فاجر ہے، نہ میرا اس سے کل واسطہ نہ آج واسطہ، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہوں، کوئی مسلمان خود کو یزید نہیں کہلوا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے سفر پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے۔ دیکھو، مخالف جتنا بھی ہو لیکن بولنا تو سچ چاہیے۔ یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، یزید غلط بنا ہے قتل حسین کے بعد۔ یہ نہ کہنا کہ پہلے قاتل تھا، ابھی تو حضرت حسین زندہ سلامت موجود ہے، تو پہلے قاتل کیسے تھے؟ حضرت حسین ابن علی کا سفر ہوتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں آ کر انہوں نے حالات تسلیم کیے، دیکھا، پتہ چلا، کہا مجھے تو عراقیوں نے خط لکھے ہیں اور خطوں کے ڈھیر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ اگر یہ میری بات کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ مشورہ دیتے ہیں۔ عراقی بڑے ظالم ہیں، وعدے کے بڑے کچے ہیں، یہ پکے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، آپ جس شخصیت کو لوگ ضائع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں، اب انکار کی گنجائش کیا، سینکڑوں کی تعداد میں خط تھے۔ تو ان بزرگوں کے اصرار پر حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا نہیں ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہے، اگر حالات موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے بندہ بھیجا ہے
جب یہ وہاں پہنچے اس وقت تک یہ کوفی بے ایمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ بے وفا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر کے باقاعدہ حمایت کا یقین دلایا۔ ان کا جوابی خط آیا، حضرت حسین نے ان سب انکار کرنے والے دوستوں کو دکھایا کہ اب کوئی انکار کی گنجائش بچی؟ اجی نہیں بچی۔ حضرت حسین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب سیدنا حسین ابن علی سفر شروع کرتے ہیں، عین اس وقت یزید کی طرف سے گورنر کوفے کا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، یزید نے خیانت کرتے ہوئے ان کو ہٹایا، اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ وہ آیا تو عبید اللہ بن زیاد کا ظلم مشہور تھا۔ کوفی پہلے سے ہی آدھے جو ہے نا کیا کہتے ٹانگیں اپنی کپوا چکے تھے اور بالکل کانپ رہی تھی۔ انہوں نے ابن زیاد کے ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے وہ بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے ساتھ وفا والی توڑ دی ہے۔ سنیں یہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑی کیسے ہے۔ اب بیٹ ٹوٹ چکی ہے، کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی میسج چیٹنگ سروس نہیں ہے، کوئی آن لائن کوریج نہیں ہے کہ بتا دیا جائے جس جگہ آپ جا رہے ہیں ان کو اچھا سمجھ کے اب وہاں حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جب مقام زبالہ پہ حضرت حسین پہنچتے ہیں، ادھر جس شخص شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، بعضوں نے اس کا نام فرزدق لکھا ہے، اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، میرا تجربہ یہ ہے کہ کوفیوں کے شاید دل آپ کے ساتھ ہو لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی۔ بہرحال حضرت حسین قریب جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جس کو میں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس عظیم شخصیت کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس پر کلام کر سکوں۔ جس ظلم ان ظالموں نے شہید کیا ان کو، اور پھر اس کی سزا ابن زیاد کو ملی ہے۔ میں ابن زیاد پر آگے بات کروں گا کہ اس کا حشر ہوا کیا تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم قصاص لینے کے لیے جائیں، اب تو ہم بدلے کے لیے جائیں۔ بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک اپنے گھڑ سوار کو 1000 بندے دے کر اپنی طرف سے ایک کمانڈر کو بھیجا ہے۔ یہ عمر بن سعد آیا ہے، یہ آ کے حضرت حسین سے بات کرتے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ چلا۔ اس موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 باتیں پیش کی ہیں، نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ چلتا کیا ہے۔ یہ لفظ بیعت کا نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیعت کرتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی 2 ہاتھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید یزید سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ معاملہ بن جاتا، لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو درمیان میں تھا اس نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو صلح میں بدل گیا تھا معاملہ۔ وہ یہ جانتا تھا اس ظالم جو خون اہل بیت کے پیاسے تھے، یہ ظالم ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین جیسی روحانی شخصیت اگر یزید کے سامنے آئے اور یزید کا بس چل سکے، وہ کوئی بات کر سکے۔ یزید حضرت حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کرتا، لیکن ان ظالموں نے نہیں آنے دیا۔ عمر بن سعد کے سامنے یہ دوسری شرط، تیسری شرط تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں جانوں اور کفار کا معاملہ جانے۔ اس نے یہ 3 شرطیں لکھی اور اپنے گورنر ابن زیاد کو بھیج دی کوفے میں کہ اب تو بات ٹھیک ہے، حضرت حسین نے تو بہت شرطیں پیش کر دی ہیں، اب تو معاملہ صحیح ہے، اب تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس جگہ عمر بن سعد کا لہجہ نرم تھا حضرت حسین کے ساتھ۔ جب یہ خط اس کا گورنر کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور ظالم بیٹھا ہے جس کو شمر ابن ذوالجوشن کہتے ہیں۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن، اس کی ایک بہن ہے ام بنین، وہ سچی اور اچھی خاتون ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ ان کا ایک بیٹا عثمان ابن علی ہے اور شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا، لیکن یہ ظالم حضرت حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس ظالم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اپنے بندے اور لے کر پھر آئے گا، اس نے پھر ہمارے معاملے خلاف کرنا ہے، اس کو کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ ابن زیاد کا کہا، کتنی گھٹیا شرط ہے، کتنی۔ ان کا حکمران یزید حضرت حسین کے پائے کا نہیں ہے، اور حکمران کا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گورنر حضرت حسین کی بیعت لے۔ نوکراں دے چاکر تے چاکراں دی کیش کیش۔ یہ مقام غیرت ہے جس موقع پہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔
سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ ملواؤ، میں وہاں بات کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت حسین کو جو شک تھے یزید پر کہ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، حضرت حسین یزید کو یہی کہتے کہ اعمال ٹھیک کر ورنہ ہم تیرے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کچھ معاملہ بنتا، لیکن یوں ہو نہ سکا۔ اب جب ابن زیاد نے شمر کی یہ بات سنی، کہا اچھا، کہا عمر بن سعد جس کو آپ نے لشکر دے کر پہلے بھیجے وہ تو حسین کے ساتھ مل گیا، اس بندے کو ہٹا دو، مجھے بھیجو۔ تو اس نے 2000 بندے اس کے ساتھ شمر کے ساتھ بھیجے کہ تو جا کر عمر بن سعد کو کہہ کہ تو حسین کے ساتھ سختی کرتا ہے بیعت کے لیے تو کر، ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے۔ اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کہا اب میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے۔ اس موقع پہ ان سب بے ایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس موقع پہ جب یہ شمر بھی یہ سارے ہیں اس جگہ پہ جب ان نے ظلم اور تشدد کیا تو انہی کے لشکر سے حر تھا، حر ابن یزید۔ یہ یزید اور ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے حر کا والد۔ یہ جو حر تھا اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے، اور تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو، تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ نے پہلی گھٹی دی ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے، اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے، اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے، تم نے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمیاں شروع کر دی ہیں، اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پہ حر کی غیرت جاگی تھی، اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا ہے۔ ایسے ظالموں سے حر نکلا کرتے، اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کی شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا نا وہ واپس نہیں گیا وہاں سے، شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا ہے۔ تو اس جگہ یہ جنگ ہے، اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفی ہیں، وہ یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے، ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم دیکھیں، جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ کہتے اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ، یہ یمنی مہندی ہے، اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی، تو اس نے اشارہ کیے تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ زید ابن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دار الندوہ سے بنایا تھا تو اس زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا۔ یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے، انہوں نے کہا یا ابن زیاد، اللہ اکبر، ترمذی میں لفظ موجود ہے، کہو ظالم عارض ان قضیبک ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا یلازمہ، کہا اپنی اس لاٹھی کو اے بدبخت یہاں سے ہٹا دے، میں ان ہونٹوں کو کئی بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا، کئی بار حضور پاک علیہ السلام کو چومتے دیکھے، اپنے یہاں سے ہاتھ ہٹا لو۔ اس کے بعد ان ظالموں کو ظلم دیکھیں، انہوں نے لشکر شام بھیجا ہے یزید کے پاس۔ یزید کی سب سے بڑی خامی جو اس کو برباد کر کے لے گئی ہے اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے تو اس کو چاہیے تھا یہ ان قاتلین کا کلا کما کرتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیتا، نواز رسول کی شہادت، ان سب کے خونوں سے حسین کا پسینہ افضل تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی، لیکن اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ صرف لان تان بدلہ ہوتی ہو تم ظالموں کو اللہ ذلیل کرے ہو، کیا کر دیا کیا کر دیا، یوں کہہ کے یزید نے بات ختم کی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ تو اندر سے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تیرے معاملے خراب ہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا وہاں۔ حالانکہ جب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں گئی تھی تو اہل بیت کی خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی بڑی بہن موجود ہیں، حضرت علی کی بڑی بیٹی ہیں، یہ جب یزید کی بیوی سے ملتی ہیں تو یزید کی بیوی کی چیخیں اور آہیں سنتے لوگ نظر آتے ہیں، وہ رونے لگ گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بلکہ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ڈالنا بھول گئی تھی، اس کے دربار میں آ کے کہا تھا یہ کیا قیامت برپا کر دی ہے تم نے۔ تو اس موقع پہ اس نے یزید نے اپنی چادر اٹھا کے بیوی کے سر پہ رکھی، کہا تو گھر جا ہم معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن کوئی نہیں سنبھالا ان لوگوں نے۔
کوئی نہیں سنبھالا۔ یہ ابن زیاد جیسا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور رب نے اس لانتی کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ یاد رکھے گا۔ یہ مختار سقفی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور اس کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھ کے لاٹھی ماری تھی، اسی گورنر ہاؤس میں مختار سقفی کے سامنے اس ابن زیاد کا سر رکھا گیا تھا، اور اس کی لاش کو اس کے اوپر اس نے یہ کیا کہتے ہیں باولے کتے چھوڑ دیے تھے، اور کتوں سے اس کا گوشت نچوایا تھا۔ یہ ظالم بچے نہیں ہیں، پھر ان کے ساتھ فردن جو معاملہ ہوا ہے، پھر مختار سقفی کے ساتھ یوں ہوا ہے، پھر اس کا سر اسی جگہ رکھا گیا جس جگہ ابن زیاد کا رکھا گیا۔ ان سب ظالموں کے ساتھ یوں پے در پے ہوا ہے، اور اس موقع پہ ان ظالموں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو ان کے خلاف دعا کی ہے وہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا میرا بھائی قرآن کا حافظ، میرا بھائی قرآن کا قاری، تم نے میرے بھائی کا خون بہایا، ناجائز بہایا، نہ حق بہایا، رب نہ تمہیں قرآن نصیب کرے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیلت اور ذلیل بنا کر دنیا میں پیش کرے۔ وہ وقت اور یہ وقت قاتلین کو قرآن کا حساب اور قرآن کی دولت نہیں ملی۔ یوں قرآن کی دولت سے نہ قاتلین حسین میں قاری کوئی ہے، نہ قاتلین حسین میں حافظ کوئی ہے۔ اس سیدہ کی بد دعا ہے، اس سیدہ کا جملہ ہے، وہ جو جملہ کہہ گئی تھی کہ میرا حافظ تم نے مارا ہے، تمہارا حافظ کوئی نہ ہو، میرا قرآن کا قاری شہید کیا، تمہارے قرآن کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو، اور وہی ہوا ہے۔ لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ حسین یزید کے سامنے نہیں جھکا تو ان یزیدیوں کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور میرے دوستو، یہ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، سن 61 ہجری۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے اس ٹائم، 54 سال، ایک روایت میں آتا ہے 58 سال ہے۔ اتنی عمریں ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے اس لشکر میں یہ کام کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں نا کہ اہل بیت کی خواتین نے سروں سے چادریں اتار لی تھی، اس جھوٹ جیسا دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ یہ زینب اہل بیت کی وہ اہم ترین شخصیت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ سے حیا سیکھا ہے۔ وہ فاطمہ جس نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی چادر پہ نہ پڑے، یہ اس کی بیٹی ہے، اسے سر ننگا نہ کہو۔ یہ شہادت حسین سے بڑے ظلم کی بات کر رہے ہو، وہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ ان عورتوں نے حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار لی ہے، تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے سر پہ حیا کی چادر ہے؟ اوہ حیا تو ان کے گھر سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ قافلہ کربلا سے چل چکا ہے، یہ قافلہ کوفہ سے گزر چکا ہے، گزر کر شام کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی سفر کو پہنچے گا شام، سب سے لمبا رستہ بھی یہی ہے۔ کربلا سے کوفہ کا رستہ تقریباً 3 دنوں میں سر ہوا ہے، مگر کوفہ سے شام 15 محرم سے پہلی سفر 15 دن کا سفر ہے۔ آپ 3 دن چلتے ہیں نا نجف سے کربلا تک، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر جگہ جگہ دکھتے ہیں، استراحت کر لیتا ہوں۔ جب آپ مشی کر رہے ہوں نجف سے کربلا کی، تو اس وقت سوچا کریں کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی، اجرکم اللہ۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے، ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ، رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے، اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے۔ شام اور کوفہ میں فرق ہے، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا؟ رکم اللہ، جسے رونا آ رہا ہے تکلف کر کے نہ روئے۔ شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے، اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے
سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی، تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیبیاں ہیں جو بے مقنا و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے۔ مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے ابن عتیبہ یہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ ابن عتیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کی بیویاں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے، میری ماں رباب ہے، میری ماں ام لیلہ ہے، میری بہنیں ہیں، میری سکینہ ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کرے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے۔ میرے مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ عجیب روایت ہے، بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ مولا نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو۔ میں نے بیویوں کو چادریں دی، ہر ایک بیوی کے سر پہ چادر آ گئی۔ عجب نہیں کچھ لمحے کے لیے بیویوں نے ایک سکون کا سانس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا، واہ حجابہ واہ حجابہ۔ ابن عتیبہ امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے۔ میرے مولا نے فرمایا ابن عتیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے، یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ، اور اگر کوئی انعام مانگے تو اسے انعام دے دینا۔ کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے، یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رش بہت ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے۔ سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے۔ میری پھوپھی کے گرد سے حلقہ تنگ ہو رہا ہے، میری ماں بہنوں کے قریب مجمع بڑھ رہا ہے، انہیں دور کرو۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کچھ آگے گئے، کچھ کہنے پہ آگے چلے گئے۔ اسی اسنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار رہا تھا، تو اس شخص نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا۔ مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے تلوار نکال لی۔ امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا، تم نے ایک پتھر دیکھا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ خدا
खुदा किसी गम में न रुलाए। आज की मजलिस इमाम हुसैन के पहले अज़ादार की मजलिस है। हक बनता है कि ऐसे गिरिया किया जाए जिसने सन 61 हिजरी से 95 हिजरी तक करीबन 34 साल तक गिरिया किया हो। मेरे रो रहे ना हज़रात, मेरे इमाम की आंखों का पानी खत्म हो गया था, खून निकलता था आंखों से। कभी पानी आ जाता था ना, अभी आप सबील भी पीते हैं ना, जुलूसों में सबीलें भी लगी हुई हैं। जब इमाम के सामने पानी आता था तो पानी को देख के पहले रोते थे। कनीज से पानी मंगाया, गुलाम से पानी मंगवाया, जब पानी आया इमाम के सामने तो रोने लगे। कनीज और गुलाम इमाम को पुरसा देते थे। इमाम फरमाते थे जब मैं पानी देखता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आता है जब मेरे बाबा भैया अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। जब कभी खाना आ जाता था तो इमाम सज्जाद खाने को देख के रोते थे। फरमाते थे वो कुमलाए हुए चेहरे मुझे याद आ रहे हैं। मेरी फूफी ज़ैनब से मैंने पूछा, फूफी अम्मा आप आलिम गैर मौल्लिमा है, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन जो खाना होता है वो इतना कम होता है कि मैं खाना अपने हिस्से का भी बांट देती हूँ। अब मेरे लाल बताओ कितनी देर बगैर खाए रहूंगी, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजार से गुजर रहे हैं, खसाई ने आते हुए देखा, गोश्त पे कपड़ा डाल दिया। एक खरीदने वाले ने पूछा तुमने गोश्त छुपा क्यों दिया? कहने लगे वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर रोएंगे। किसी ने पूछा आप गोश्त को देख के रोते क्यों आए? फरमाने लगे करबला में बिखरे हुए गोश्त के टुकड़े याद आ जाते हैं, मुझे कासिम का लाशा याद आ जाता है। एक कसाई जानवर ज़िबह कर रहा था, चंद कदम आगे बढ़ के इमाम ने कहा तुमने इसे पानी पिला दिया? का मौला मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। जैसे ही ये जुमला सुना करबला का रुख करके कहा बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। मौला से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ देखी आपने? मेरे मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपने कहाँ देखी? तो एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मेरे मौला ने 3 मरतबा फरमाया शाम। शायद पहली मरतबा फरमाया, शायद पहली मरतबा फरमाया बाजारे शाम। शायद पहली मरतबा का मतलब बाजारे शाम, दूसरी मरतबा कहने का मतलब दरबारे शाम, तीसरी मरतबा कहने का मतलब जिंदाने शाम। सुनेंगे क्या फरमाया? फरमाया हमें बाजारे शाम में ऐसा खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता। फरमाया एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना बार बार आवाज लगाती थी फूफी ज़ैनब। फरमाया शाम के बाजार से गुजरते हुए किसी ने अंगारे फेंके, एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा। मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। फरमाते हैं हमें जब दरवाज़े दरबार पर पहुंचाया गया, जब दरबार के दरवाजे पर हमें पहुंचाया गया तो मेरी फूफी ज़ैनब ने कहा कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी जिस दरबार में शराबी बैठे हो, वहां अली की बेटी खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब का जलाल सामने आया। फरमाया उसको खामोश हो जाओ। तो जो जहां था वहां रुक गया। जिस जानवर के गले में घंटी बज रही थी वो रुक गई, जिस जानवर के पैर में घुंघरू बंधा हुआ था वो रुक गया, जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा फूफी अम्मा आप आलिम गैर मौल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं
کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو میری آنکھوں سے جاتا نہیں ہے. ایک تشت لا کے رکھا گیا, اس کا رومال ہٹایا گیا, میرے بابا حسین کا سر تھا, یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی, میرے بابا کے لبوں پہ لگاتا تھا, وہ منظر مجھ سے نہیں بھولتا. اور زین العابدین پر زندان شام کی مصیبت, زندان شام جس کی چھت نہیں تھی. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جس کی چھت نہیں تھی, دن میں دھوپ پڑتی تھی, رات میں اوس پڑتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, آپ پر بڑھاپا کیسا ہے, آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے وہ رات کیسی رات تھی جب میری بہن سوتے سوتے اٹھی. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی تھی, پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے, پھوپھی اماں بھی میرے بابا یہی تھے. کبھی دوڑ کر کسی اور کونے میں جا کے کہتی ہیں آپ نے میرے بابا کو نہیں دیکھا, وہ یہی تھے. اس سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں, میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں, مجھے میرا بابا لینے آیا ہے. بچی نے ہائے بابا کہہ کے رونا شروع کیا. یزید کے دربار سے سر حسین بھیجا گیا کہ جاؤ اس سر کو بھیج دو, شاید یہ بچی خاموش ہو جائے. جب سر لا کے رکھا گیا اور سر سے رومال ہٹایا گیا, امام سجاد نے فرمایا سکینہ دیکھو بابا آ گئے. اپنے دونوں ہاتھوں سے سر اٹھایا, لبوں پر پیار کیا. بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کا ہونٹ کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی پیشانی میں یہ زخم کیسا ہے؟ بابا مجھے تماچے مارے, بابا میرا دامن چلا دیا, بابا میرے گوشت مارے. پھر بچی نے بابا کے لبوں پہ لب رکھنا شروع کیے, بابا کے رخساروں پر پیار کرنا شروع کیا. بچی بولتے چپ ہو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, اپنی بہن کی نبض پر ہاتھ رکھا, آواز دی پھوپھی اماں ذرا اماں رباب کو سنبھالو. آواز دی انا للہ اے منحال, مجھے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. میرے مولا 36 سال 35 سال تک مدینے میں یہ مصائب یاد کر کے روتے رہے, یہ مصائب یاد کر کے تو روتے رہے. حشام نے میرے مولا کو زہر دے دیا. جب زہر کا اثر ہو گیا نا زدارو, بدن پہ اثر آنے لگا, تو امام محمد باقر کو قریب بلایا, امور امامت تفویض کیے. فرمانے لگے محمد باقر مجھے اتنا بتاؤ میرے لال, تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا. مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. محمد باقر مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین وہ علم دریا سے لے کر آئے جو چچا عباس لے کر گئے تھے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے, وہ ننھا سا لاشا دادا حسین کے ہاتھ میں تھا. بابا میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے. بابا میں نے دیکھا آپ کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا. سنیں گے عزادارو کس جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی, وہ جملہ سنیں گے آپ حضرات. میں اسی پہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں. جیسے ہی امام باقر نے کہا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہی, میرے مولا کی چیخ بلند ہوئی, آواز آئی انا للہ. 17 اہل البیت شہید ہوئے, 17 جن میں سے ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا. ایک ترازو میں ایک کو رکھو, ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا. اور اس 72 تو جان نثار تھے. اہل البیت 17 19 22 تک کا عدد آتا ہے. اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم, سب سے خوبصورت. جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے, پھر اہل البیت کی باری آئی. تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ
آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6-7 اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی، یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو ہم نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں، میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں 4 ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھو کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھو کھوا بھی، روٹی کتھو کھا بھی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو،
سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا. سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا. تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے. خون سے اپنے ہاتھ بھر لیں. کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں. تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی. بچوں کو لٹا دیا. لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر قاسم عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے. میں قربان جاؤں حضرت زینب پر. ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. کیا بہن آئی ہے. سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا. ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکر آئے چچا، آئے چچا. تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹے. وہ کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا. لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا. یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا. یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے 61 ہجری 10 محرم. خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں. میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا. ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی. میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا. امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے. ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے. پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی. اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کرے گا. لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ. تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے، بچنے کو تو پالیے، اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے. لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا.
یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے. یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا. ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا. نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا. اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں. استقبالیہ جماعت، ریسیپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں. تو اب نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی. یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کعب احبار، حضرت علی بیٹھے تھے، کعب احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے. تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا. حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ کہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ. ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے. اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے. اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے. فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں. یہ پیغام دینا ہے، تمہارے دھندے، تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا. بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا. کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ. اللہ پہ ہمارے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا اور جانگلی زبان ہے ہمارے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی. ارے اللہ کے واسطے حسین سے بڑا پیر کون ہوگا؟ حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے، میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں. آپ یوں بڑے ہوئے یوں کمرے میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر، اکیلی زینب کو پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں. یہ میرے نبی کے لاڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، اوپر چڑھو. تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اوپر یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں گئے. پھر آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، او یہاں آ گئے. تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار کر. فرض نماز نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی با جماعت نماز. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا. تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے. کبھی اکیلے اکیلے، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دی
اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے, کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے, اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے. سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ. حسین اس کا الٹ, سر سے کمر تک علی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے, آپ نے سجدے میں یوں کر دیا. نہیں میرے بچوں کو کچھ مت کہو, جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے. ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. آخری دن جب شہید ہوئے نا بہت تڑپ رہے تھے, خون کے پخانے چل رہے تھے. تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں, جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے. تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے, قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا, نہیں میں نہیں بتاتا. اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے. اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا, میں ایسا نہیں کروں گا. کس کی اولاد ہیں, کس کی گود میں پلے ہیں, کس ماں کا دودھ پیا ہے, جنت کی عورتوں کی سردار, کس کے بیٹے ہیں؟ علی بن ابی طالب. آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی. فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی, وہ جی ویل نہیں جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا. تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے. کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا, آدھوں نے جنگ کی, پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے, سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا, تنہا جان تھی, کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا. تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا, یہاں زور سے. آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے, تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں, تو آپ پیچھے گرے, ایسے نیچے گر گئے. تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے, لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے کا کم بخت, ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا, وہ نیچے اترا, اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دی, نیزے پہ چڑھا دیا گیا. چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن, 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک, اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا, لاشوں کو چھوڑ دیا گیا, دفن نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا, انہیں چھوڑ دیا گیا, ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں, اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. ہاں تو بنو اسد آئے, بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا. تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ تدفین ہو گئی, انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا, قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسدی, انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا, سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا, پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو, یہ ہے میرے نبی کا نواسا, یہاں نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا, حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں, میرے نبی کا گھر ذبح ہوا, نبی کا گھر, میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل, اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ.
وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے، ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہ الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے، لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے، اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے، تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ الف لام میم۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت، عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو، اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے،
3 रुपए पे धोखा देता है, फ्रॉड करता है। अरे कभी इसे भी तो खोलो, कभी इधर भी तो देखो, कभी अपने अंदर भी तो झांको। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। तो भाइयों, मुहर्रम एक पैगाम है, करबला एक पैगाम है कि जो अल्लाह को राजी करने के लिए सूलियों पे चढ़ गए वही कामयाब हैं। उन्होंने सेहरे बांधे हैं। हुसैन कूफियों से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आया, तुमने मुझे खत भेजे, तुमने मुझे खतूत लिखे, तुमने मेरे पास एलची भेजे और कहा कि हमारा कोई इमाम नहीं, हमारा कोई रहनुमा नहीं, आप आइए और आप आकर हमारे खलीफा बन जाइए। हजरत हुसैन अपने एक साथी उक़बा बिन समआन से कहते हैं, वो 2 थैले लेकर आओ जो कूफियों के खतों से भरे हुए हैं, और उनके खतों को उनके सामने खोल कर पढ़ते हैं, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? कूफे के खतूत लिखते हैं। हजरत हुसैन हालात जानने के लिए मुस्लिम बिन अकील को रवाना करते हैं। मुस्लिम बिन अकील को कूफे के लिए रवाना होते हैं, पहुंचते हैं। 30,000 कूफी 1 लाख तलवारें लाकर मुस्लिम बिन अकील के कदमों में रख देते हैं। लेकिन आपने सुना है ना, कूफी लायूफी, ठंडी हवा कूफे से कभी चली नहीं। इस्लाम के लिए खैर की खबर कभी कूफे से नहीं आई। कूफे से हमेशा तीर खा के देखा, जो कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हुई। इस्लाम पर वार करने वाले ये कूफी मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं। 30,000 कूफियों का मजमा सामने है और हुसैन के लिए मरने कटने का अहदो पैमान कर रहे हैं, कस्में उठा रहे हैं। और जब शाम होती है मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए मुस्लिम बिन अकील मुसल्ले पे चढ़ते हैं। इब्ने ज़ियाद आकर कहता है, कितने बंदे लेकर? 10 बंदे। मुकाबला कितने से है? 30,000 पे। इब्ने ज़ियाद आकर कहता है, जो अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहता है वो यहां बाकी रहे, जो बच्चों को यतीम करवाना चाहता है वो बाकी रहे। अब 30,000 का मजमा अपने अपने प्यारों को खींच के ले जाता है। माँ आती है अपने बेटों को ले जाती है, बीवी आती है अपने खामिन के पाँव में दुपट्टा डालती है उसे ले जाती है, बाप आता है अपने जवानों को खींच के ले जाता है। कि जब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए मुस्लिम बिन अकील मुसल्ले पे चढ़े, 30,000 में से 30 बंदे रह गए थे। 30,000 में से 30 बंदे रह गए थे। सुभान अल्लाह। और फिर मगरिब की नमाज पढ़ाई, आपके साथ सिर्फ 30 आदमी मस्जिद में थे। जब उन्होंने देखा कि अभी शाम हुई है और सिर्फ यही अशखास बाकी रह गए, तो मस्जिद से कबीला कंदा के दरवाजों की तरफ निकले। अभी इन दरवाजों तक नहीं पहुंचे थे कि सिर्फ 10 बंदे बाकी रह गए। फिर एक दरवाजे पर पहुंचे, कोई रास्ता बताने वाला भी साथ न था। हुसैन को मारने से पहले इन जालिमों ने हुसैन के सफीर को मारा। दरवाजे पे पहुंचे, मुड़कर देखा, कोई आदमी ना पाया जो उन्हें रास्ता बताता या उनके लिए रहनुमाई करता। कोई दुश्मन उनके दर पे होता तो उनकी मदद करता। बस हैरान और परेशान कूफे की गलियों में चलते रहे, नहीं जानते थे कहां जाना है। यहां तक के कबीले की शाख बनी जिबला के घरों की तरफ निकले। चलते चलते तो नामी एक औरत के दरवाजे पे पहुंचे। ये अशअस बिन कैस की कनीज थी जिसे इसने आजाद कर दिया था, तो असीद हज़रमी से इसने शादी की। ये इस दरवाजे पे पहुंचे और आकर उस कनीज को सलाम कहते हैं और कहते हैं, ए कनीज, खुदा के लिए मुझे पानी तो पिला दो। इसने आपको पानी पिलाया, आप वहीं बैठ गए। वो बर्तन अंदर रखकर वापिस आई, कहने लगी, या बंदा खुदा, तूने पानी तो पी लिया, अब जाता क्यों नहीं? आप खामोश रहे।
اس نے دوسری مرتبہ کہا آپ خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے خدا تجھے عافیت دے، تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں بیٹھنا تیرے لیے بہتر نہیں، میں اجازت نہیں دیتی. آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے کنیز، خدا کی قسم اس شہر میں نہ میرا گھر ہے، نہ میرا قبیلہ ہے، نہ میرا خاندان ہے، کیا تو اجر اور نیکی چاہتی ہے؟ شاید آج کے بعد کبھی اس کا بدلہ دوں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا. کہتے ہیں مجھے جھوٹ بول کر بلایا، مجھے دھوکہ دیا. وہ کہنے لگی آپ مسلم بن عقیل ہے؟ کہا ہاں. اندر تشریف لے آئیے. اندر لے جاتی ہے، کمرے میں سلاتی ہے، پناہ دیتی ہے. وہ مسلم بن عقیل جس کو اس امام معصوم حضرت حسین کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ، کوفی ہمیں بلا رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل اس سلوک سے پہلے خط روانہ کر چکے ہوتے ہیں حضرت حسین کے لیے آ جاؤ. جب حضرت حسین چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پہنچ جاتے ہیں. حضرت حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی آئے، آپ کے بھائی آئے. سب سے پہلے محمد بن حنفیہ آئے، آ کر کہتے ہیں اے میرے بھائی آپ اللہ کے اس حرم بیت اللہ میں رہیں، آپ عزیز اور مکرم رہیں گے، کوئی شخص آپ پر اعتراض نہیں کرے گا. اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے، علی کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ یمن چلے جاؤ یا بادیہ نشینی اختیار کر لو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں سوچیں گے. صبح ہوئی، حضرت مکے سے روانہ ہونے لگے. حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اونٹنی کی مہار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منع کیا. اس سفر کو ترک کرنے پر اصرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ. عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا، اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے. فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں، اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے اہل کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں. ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہے اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے، سنیے ذرا اگلے جملوں کو، تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں، ساتھ نہ لے جائیں، اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا. اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی، کچھ نہ کر سکی. حسین میں ڈرتا ہوں کہیں تو بھی جائے گا، تیرے اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے، کوفے کے شیعہ تجھے ماریں گے، تیری عورتیں تیرے کٹے ہوئے لاشیں کو دیکھیں گی. کہتے ہیں حسین نے ابن عباس کی نصیحت کو قبول نہ کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے. جب کربلا میں آپ پہنچے، آپ کی شہادت کا دن آیا، آپ نے اپنی خواتین اور بہنوں کی طرف دیکھا جو پریشانی کی حالت میں خیموں سے باہر آ رہی تھی اور شہیدوں کو دیکھ رہی تھی، اور فوراً کہنے لگے حضرت حسین ابن عباس پر اللہ رحم کرے. ابن عباس کی بات یاد آئی کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے اسی لیے روکا تھا کہ مجھے میری خواتین کے سامنے قتل کر دیا جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ایک ایک صحابی نے روکا. عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹوں کو خط دے کر روانہ کیا جس میں لکھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں آپ نہ جائیے، میرا خط آپ کو ملے تو واپس آ جائیں، مجھے خوف ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت کو ہلاک کر دیا جائے گا.
عبداللہ خود عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا حضرت حسین کے نام امان نامہ لکھ دو. انہوں نے حضرت حسین کے نام امان لکھ کر دے دی. اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اصرار کیا کہ نہ جاؤ. حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے. عرب کے ایک چشمے پر پہنچے. عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی. جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ پوچھتا ہے نواسہ رسول، فرزند رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے. آپ نے فرمایا معاویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے. اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں. کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے. تو یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں، کوفے کی طرف نہ جائیں. وہ کوفے سے آ رہا تھا، کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا. پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے، ان کی شہادت کی اطلاع بھی آپ کو ہو جاتی ہے. حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں. یہاں الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف. یہ سب باتیں ان نے خطوط لکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا پختہ ارادہ کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ نے روکا، اصرار کیا کہ آپ تشریف لے لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی پختہ ارادہ کیا اور سفر کے لیے چل پڑے. آپ نے راستے میں حضرت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ قاصد بنا کر بھیجا. حالات کا جائزہ لیں، ہمیں حالات کی مطلع فرمائیں. مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خطوط بھیجے. آپ نے اطمینان کے ساتھ سفر شروع کیا. لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے. یہ خبر سن کر آپ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ قصاص سے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا. حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور آپ کو پابند کیا کہ آپ گرفتاری دیں اور میں آپ ابن زیاد کے سامنے پیش کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھ کر تنبیہ کی، فرمایا تم نے خود ہی خطوط لکھے ہیں، تم نے خود مجھے بلایا ہے، اب تم دغا بازی کرتے ہو. وہ خطوط اس کو دکھائے مگر وہ تب بھی باز نہ آیا اور اس نے کہا نہیں، میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا. حضرت نے آپ نے دوسرا قاصد قیس بن مصر بھیجا. عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھی شہید کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پختہ عزم فرما لیا کہ اب ہم قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. آگے جانے کا فیصلہ کیا. ادھر حر بن یزید مطالبہ گرفتاری کا کرتا ہے، آپ گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہا جی آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین فرمانے لگے سأمضی وما بالموت عار علی الفتح، سأمضی وما بالعار، سأمضی وما بالموت عار علی الفتح اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما. کہ دیکھو مسلمان مرد نوجوان یہ موت کو عار نہیں سمجھتا جب یہ نیت بھی اس کی ٹھیک ہو اور جہاد بھی اللہ کے لیے کرے، یہ موت سے گھبرایا نہیں کرتا. خیر آپ نے طویل سفر کیا. 2 محرم سن 60 ہجری کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. میدان جنگ سجا، ملاقات ہوئی. آپ نے عمر بن سعد سے کہا دیکھو آپ ایسا کرو 3 چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو. نمبر 1، مجھے اسلام کی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ جانے کی اجازت دو، میں وہاں جا کر جہاد کرتا ہوں. یا مجھے مدینہ منورہ جانے کا راستہ دو، مدینہ منورہ چلا جاؤں. یا مجھے موقع دو میں یزید سے مل کر بالمشافہ ان سے گفتگو کروں. 3 میں سے مجھے کسی ایک چیز کے اختیار دو. عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا
اور ابن زیاد کو پیشکش لکھ کر بھیجی، لیکن ابن زیاد نے کہا مجھے صرف ایک ہی بات قبول ہے کہ حسین میری اطاعت قبول کریں، اس کے علاوہ اور کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میدان جنگ سجا، ادھر تو 70 چند ایک لوگ ہیں، ادھر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ حضرت حسین بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان ظالموں نے حضرت حسین کے خیمے تک کو آگ لگائی، بچوں تک کو قتل کیا، ساتھیوں کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک سے آپ مبارک سر کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لیکن جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے رہے۔ میں یہی بات پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حق والے ہیں، باطل والے نہیں ہیں، حق پہ ڈٹنے والے ہیں، باطل سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جس بات کو حق سمجھیں اس بات پہ کھڑے ہو جائیں، حضرت حسین کی یاد کو تازہ کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شخصیت نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے، ایک کردار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سنہری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے لخت جگر، پیغمبر کا خون، جسم کا ٹکڑا، میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے، ہم اپنے موقع پہ کھڑے رہیں، جام شہادت نوش کر لیں، مگر میدان سے نہ نکلیں۔ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، جس کو حق سمجھتے ہیں وہ حق کہتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اہل پیغمبر، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کا غلام بنائے، نوکر بنائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین، یہ ہے مسئلہ، یہ حسین ہے۔ ہاں جی، امام عبدالرؤف مناوی لکھے الکواکب الدری، جب امام زین العابدین بیڑیاں پائے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، مدینہ پاک پہنچے تو ایک بندہ آیا، انہیں کی تھی امام زین العابدین سامنے جو ہوں کر دے لوگ، آپ نے انج اشارہ کیتا، بیڑیاں بھی اتر گئیاں تے ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ کے ڈھا پئیاں، آپ نے دو میں چپ کے اتھے سٹ دتیاں، فرمایا تو کی سمجھنا، اسی تو مجبور ہاں۔ آپ نے اشارہ کیتا، دو میں ٹوٹ گئی، آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا، مجبور ہے زین العابدین، بس ایک کوئی گل ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے مان۔ کیوں جی؟ حضرت عقبہ بن نافع صحابی، افریقہ دے جنگل میں پانی مک گیا، صحابہ کیا جی ساری فوج شہید ہو جانی، پانی کوئی نہیں، فرمایا پانی میں تمہیں لے کے دینا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ کا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، آپ نے دعا منگی، جب دعا منہ تے ہاتھ پھیریا تو گھوڑے نے پیر ماریا، پیرا جو چشمہ جا کر دیتا۔ صحابی رسول عقبہ بن نافع، انہوں نے اس چشمے کا نام ہی بن گیا ماء الفرس، کہ اے او چشمہ ہے جڑے گھوڑے دے پیراں وچوں نکلیا۔ ایک میرا آپ تے کول سوال ہے بحیثیت مسلمان، عقبہ بن نافع تے حضور دے کندھیاں تے نہیں کھیلے، عقبہ بن نافع دے بارے تے حضور نے نہیں فرمایا عقبہ میرا تے میں عقبہ دا، حضور نے عقبہ دے بارے تے نہیں فرمایا کہ جنتی جوانوں دا سردار ہے۔ اس ہاں جی، عقبہ بن نافع دی امی جان دا نام فاطمہ الزہرا تے نہیں، انہاں دے ابا جان دا نام علی مرتضیٰ تے نہیں، انہاں دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ تے نہیں، ایک کوئی شان بھی عقبہ بن نافع دی کوئی نہیں۔ انہاں دا گھوڑا پیر مار کے پانی کڈے تے حسین دے گھوڑے نے پیر مار کے پانی کیوں نہ کڈیا؟ گل ایک ہی ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، بس اتنی بات ہے، اس تو زیادہ کربلا کوئی نہیں۔ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے گئے، دین دنی دے سائیں، باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت۔ انہاں سید زادیاں دے نام بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، انہاں دے بازاراں چ نام لیندے ہو، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ایسی کربلا نہیں بیان کرتے، ہم کربلا ایسی بیان کرتے ہیں بوڑھے بھی جوان ہو جائے۔ ہاں جی، ہم ایسی کربلا بیان کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا، فرمایا جدوں مختار صفی بعد جو گمران بنیا، انہیں اہل بیت دے نال جنہ جنہ ظلم کیتا انہاں کو انتقام لیا۔ ایک یزیدی فوجی نسدیاں
مختار سقفی دے سپاہیوں دے پیچھے لگے تو یزیدی فوجی نسدے نسدے امام زین العابدین دے گھر وڑ گئے. آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فوجی پیچھے لگے ہیں تو مینوں بچاؤ. آپ نے انہوں پناہ دیتی, روٹی دیتی, کھانا دیتا, کئی دن رکھیا. جدوں وہ کام اتر گیا تو کہنے لگا جی ہن مینوں اجازت دے دیو. فرمایا جاؤ. آپ دروازے تے انہوں چھڈن آئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام زین العابدین جدوں انہوں دروازے تے چھڈن آئے تو کہنے لگا حضور آپ نے مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا یار میں پہچانیا نہیں تو پہچانن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. تو میرے گھر مہمان آیا, میرے نانا جان دی سنت مہمانی کرنی تے میں تیری مہمانی کیتی تے بس اس تو زیادہ گل کوئی نہیں. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں تے کربلا والے دن تواڈے مقابلے کھڑا سی. تے امام زین العابدین گل کی فرمائی, میں کمینیا جدوں تو میرے گھر دے دروازے تے آیا سی میں پہچان تینوں ادوں ہی لیا سی, لیکن وہ تیرا کردار اے آل رسول کا کردار, یہ آل بیت ہے. ہاں یہ ہے, ہم ایسے آل بیت کی ایسے شان بیان کرتے ہیں. آل بیت اپنی امام بہنوں کے نام کو بازار لے لو, اپنی ایمان نہ دسو. سید زادی جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے ہیں, انہیں سید زادیاں کے نام وہ بندہ لگے جنہیں بھنگ پیتی ہو, منہ بھی نہ دھوتا ہو. سارے شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند, خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازان سونا کر گئے. مولی خادم بھی تقریری کربلا دی سنا سکتا پتر دلیل. کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ آپ اہل بیت کے سردار ہیں اور آپ سبط من الاسباط ہیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے ہیں, آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے یزید کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تخت خلافت پہ بیٹھے. آپ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کی بیعت کریں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط انہوں نے بھیجے. حضرت حسین خط پڑھتے, سوچتے جاؤں نہ جاؤں کیا کروں. صحابہ جو اس وقت موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں. کوفے والے لوگ جو ہیں ان کی تاریخ کے اندر وفا نہیں ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینے میں ہیں, وہ ٹھیک ہے پریشر ڈال رہا ہے بیعت کے لیے, لیکن یہاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے اور کوفہ میں چلے گئے پھر اس کی تو وہاں عملداری ہے, اس کے گورنر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہیں کہ بھائی اگر قیامت میں اللہ نے سوال کیا کہ آپ کو لوگ بلا رہے تھے بیعت کے لیے تو آپ نے اس وقت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا. آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ کیا کہ میں نہیں جاتا, لیکن مسلم ابن عقیل جو ان کے قریبی عزیز تھے ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر کوفے کے حالات دیکھ کے ہمیں مطلع کریں. اگر تو وہ اپنے خطوط میں سچے ہیں تو پھر میں بھی جاؤں گا, اور اگر وہ خطوط میں سچے نہیں ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں, پھر میں نہیں جاؤں گا. سب نے اسی بات کو قبول کیا اور مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفے کے لیے تیار ہوئے. ان کے تو چھوٹے بچے تھے, وہ بھی ضد کر گئے کہ ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ جائیں. حضرت مسلم ابن عقیل نے بڑا روکا, بھی آپ چھوٹے بچے ہیں, بڑا سفر ہے مدینہ منورہ سے کوفے کا, لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ان کا نہیں ہم تو جائیں گے. تو حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے 2 بچوں کو لے کے کوفے کی طرف چل پڑے. اور کوفہ والوں کو جب پتہ لگا حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد کا تو سارا کوفہ جو تھا استقبال کے لیے امٹ پڑا. چھوٹے بڑے بچے سب سڑکوں پہ نکل آئے اور اصحاب رسول کے نعرے لگانے لگے, اور ہزاروں آدمیوں نے تو وہی راستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی. اب پورے کوفے میں اور ان کے مساجد میں حضرت مسلم بن عقیل اور اہل بیت رسول کا تذکرہ ہونے لگا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا اور ایک تیز سوار گھوڑے پہ ایک قاصد بھیجا کہ جو لکھا تھا ان نے وہ سچے ہیں, اور ہزاروں بندوں نے میری بیعت کر دی ہے اور سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے کہ یزید کو پتہ لگا کہ کوفے کی تو فضا ہی بدل گئی. کوفہ تو سارے کا سارا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے, اور اگر وہ اس میں مضبوط رہ گئے تو پھر میرا اقتدار تو نہیں بچ سکتا ہے. اس نے اس گورنر کو ہٹا
عقیل کی بیعت سے باز نہ آئے تو پھر سب کو تہ دیکھ کر۔ ابن زیاد چونکہ تاریخ میں ایک بہت ظالم قسم کا گورنر تھا، اسے آتے ہوئے ایسی فضا پیدا کی، اسے تقریر کی کھڑے ہو کے کہ کوفے والوں سن لو، اگر تم نے یزید کی بیعت سے ہاتھ کھولا ہے، توڑا ہے، تو یہ نقض بیعت جو ہے یہ غداری ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ یا تو یزید کی بیعت میں اسی طرح قائم رہے ورنہ پھر موت کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جو جناب نعرے لگانے والے تھے نا جی، استقبال کرنے والے، صرف ابن زیاد کی تقریر سن کے ویسے بزدل بنے کہ تتر بتر ہو گئے، مسلم بن عقیل اکیلے بیٹھے ہوئے اور سارے کوفے میں مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی نہیں، گھر میں بٹھانے والا کوئی نہیں، ماں سوا ہانی ابن عروہ ایک آدمی تھا جو اپنے گھر لے گیا۔ ابن زیاد کی فوجوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر پر بھی محاصرہ کر لیا۔ مسلم ابن عقیل نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ خطوط دیکھو، ان نے ہمیں بلایا تھا، ہم آئے ہیں، اگر یہ ہماری بیعت پہ قائم نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں جا سکتے آپ۔ تو اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے حملہ کیا، ہانی ابن عروہ کو بھی اور مسلم ابن عقیل کو بھی، اور ان کے دونوں فرزندوں کو شہید کر دیا۔ وہ معصوم بچے بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت حسین یہاں سے قافلہ لے کے ان کے خط آنے پر چل پڑے تھے کہ بھی وہاں تو حالات ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے لیا کہ وہاں کوئی جنگ تو نہیں کرنی۔ ہاں جب حالات ٹھیک ہے، وہ لوگ ہماری بیعت پہ تیار ہیں، صاف بات ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، اور تمام کوفے والوں نے انکار کر دیا ہے، بیعت توڑ ڈالی ہے، اور کوئی بھی اس وقت ایک بندہ بھی آپ کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے دراصل کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب جو آدمی تم میں سے واپس مدینہ منورہ جانا چاہتا ہو، میری اجازت ہے وہ چلا جائے، میں نے ضرور آگے جانا ہے کہ مجھے حضور پاک نے اپنے نانا نے خواب بتایا تھا کہ مجھے خواب میں ایک زمین دکھلائی گئی ہے جس کی ریت بھی سرخ ہے، وہاں حسین نے شہید ہونا ہے، میں تو پھر اپنی شہادت گاہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں میں یار، انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین نے پھر سفر شروع کیا، ابن زیاد نے بھی اپنی فوجی دستے جو تھے آگے بڑھائے، اور انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ابن زیاد کے نمائندوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میری 3 شرطیں ہیں، ایک شرط تو میری یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو، ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور اگر انہوں نے بے وفائی کی ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی یا آنے کی ضرورت کیا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی لڑائی کے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، اور ہم اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو بلا وجہ لڑائی کی کیا ضرورت ہے، اور اگر یہ 2 باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو تیسری بات میری یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی سرحد سے مجھے ادھر اس شہر میں اس ملک میں جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ ابن زیاد کے نمائندوں نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ حکم ہے یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں کیسے مسلم ابن عقیل کے قاتلوں کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں، اب تو تمہارا ظلم جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ حضرت حسین بڑھتے رہے اور وہ بھی راستہ بھی دیتے رہے اور گھیرا بھی تنگ کرتے رہے حضرت حسین کا، ان کے پاس تو فوج تھی نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگ تھے، آپ عین اس مقام پہ پہنچے جس کا نام کربلا تھا، اور وہی نشانیاں جو حضور پاک نے اپنے خواب میں بتائی تھی وہ حضرت حسین کو سامنے نظر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین نے انہیں بھی تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقابلہ ہوتا رہا، پھر میدان میں حضرت علی اکبر نکلے، حضرت حسین کے بیٹے، وہ اہل بیت کے شہزادے تھے اور بہادر تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ہمت سے اور شجاعت سے، لیکن پیاسے ہیں
دشمنوں کی صفیں اڑن ڈالی، لیکن آخر میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ یہ بنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے گھر لائے، خیموں میں لے آئے۔ گھر کہاں تھے؟ گھر والوں نے کہا ذرا پریشان، نے کہا نہیں صبر کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون۔ حسین نے کہا تم اہل بیت رسول ہو، صبر کرو، ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں فریاد کرنے کا، واویلا کرنے سے آقا نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے دیا، انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کون ظالموں سے کہو شاید اس پہ رحم کر کے پانی دے دیں۔ حضرت حسین حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اور کہا ظالمو، اس معصوم بچے نے کہا کہ تم سے کوئی جنگ کی ہے، اس کو پانی دے دو۔ لیکن ایک شکی نے وہاں سے تیر مارا جس سے حضرت علی اصغر بھی آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اس کو لے کر بھی آئے اور کہا کہ گھر والوں سے کہ اب اس پھول کو بھی سنبھال لو، اللہ نے اس کے مقدر میں بھی معصومیت بھی لکھی تھی اور شہادت بھی لکھی تھی۔ آخر میں حضرت حسین چونکہ زین العابدین بیمار تھے، وہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں تھے، اب حضرت حسین میدان میں نکلے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ظالموں سے اتنی تم صبر کر لو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اور وہ بھی اہل بیت کے جوانوں کی شہادت اور ان کی جرت اور ان کی حمایت دیکھ چکے تھے، اور حضرت حسین کا صبر بھی دیکھ چکے تھے کہ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں اور اہل بیت کے سردار ہیں، انہوں نے بھی موقع دیا، لیکن حضرت جب نماز میں آئے تو شمس الجوشن نے آ کے آپ پہ حملہ کیا، اور اللہ کے اس جوان نے اسی نماز کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ، اب آپ دیکھیں کوئی محراب میں شہید ہو رہا ہے، کوئی سجدے میں شہید ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کا مقام جو یہی لکھا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آدمی جان دے سکتا ہے، قربانیاں دے سکتا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، کہ توحید کو زندہ کر دیا حسین نے، کہ ہم اللہ کے نام پہ مرنے والے ہیں، کسی باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور تمام اہل بیت جو اس وقت ان کے ساتھ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کی ورد تھا اور صبر تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ اس لیے یہ مقام جو ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضور پاک سے لے کر آخری حضرت حسین ہے، سب کو اللہ نے شہادت نصیب کی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی اسلام کے اندر حضرت حسین کی قربانی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو۔ 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے۔ مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دیا۔ ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے، وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے۔ یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ کہا اچھا چلو چلتے۔ وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف۔ سب سے بڑا لشکر تو لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ۔ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں۔ لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں، ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اب چونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا، اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے، تو انہیں موقع ملا، سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی، وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ انہوں نے نہیں مانا، اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق، جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی۔ اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی۔ لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، کھلی حدیث۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں۔ یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ 2 تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے۔ ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے۔ وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو۔
میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا، جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے۔ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا، آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوقی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔